حبیب کبریا تم ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون، کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، ومزاجہ من تسنیم، عینا یشرب بها المقربون۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، بلا شبہ نیک لوگوں کے اعمال علیین میں ہیں۔ وما ادراک ما علیون، اور آپ کو کیا معلوم کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ ایک لکھا ہوا دفتر ہے۔ یشہدہ المقربون، اس کو مقرب فرشتے دیکھتے ہوں گے۔ اس سے پہلے بیان تھا فاجر لوگوں کا، بدکار لوگوں کا، کہ وہ لوگ قیامت کے آنے میں شک کرتے ہیں اور وہ قرآن کریم کی آیتوں کو یہ کہہ کر جھٹلا دیتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں، اور ان کا انجام بیان کیا گیا تھا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم رکھا جائے گا اور ان کو جہنم میں پہنچا دیا جائے گا۔ اب یہاں سے نیک لوگوں کا تذکرہ ہے کہ نیک لوگوں کے جو نامہ اعمال ہوں گے وہ علیین میں ہوں گے۔ یہ علیین ایک مقام ہے اور یہ 7ویں آسمان پر عرش کے نیچے ہے یہ مقام، وہاں نیک لوگوں کی روحیں ہوں گی، اور یہ عالم برزخ کا معاملہ ہے یہ کہ مرنے کے بعد نیک لوگوں کا ٹھکانہ یہ علیین میں ہوگا اور برے لوگوں کا ٹھکانہ یہ سجین میں ہوگا۔ سجین 7ویں زمین کے نیچے ہے اور علیین یہ 7ویں آسمان پر عرش کے نیچے ہے۔ یہ حدیث پاک میں ہے کہ جب فرشتے نیک لوگوں کے پاس ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس شخص سے کہتے ہیں کہ تو خوش ہو جا اور راحت و آرام کی طرف چل، دنیا کے جھمیلوں کو چھوڑ کر آخرت کے راحت و سکون کی طرف چل۔ اور جب اس کو لے کر جاتے ہیں تو اس کی روح بہت آسانی کے ساتھ نکالتے ہیں، پھر اس کو لے کر آسمان کی طرف بڑھتے ہیں تو ہر آسمان پر لوگ پوچھتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، کون خوش نصیب ہے، اتنی خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر سے۔ تو یہ فرشتے بہت ہی اعزاز کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ اس کا تعارف کراتے ہیں اور اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ بہرحال یہ 7ویں آسمان پر اس کو لے کر پہنچتے ہیں اور وہاں حکم ہوتا ہے کہ اس کا نام علیین میں لکھ دو۔ جب یہ وہاں پہنچتا ہے بندہ تو اس سے پہلے جو جا چکے ہیں ان سے مل کر خوش ہوتا ہے۔ وہ لوگ ایسے خوش ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر جیسے کہ دنیا کے اندر کوئی بہت دور دراز کے سفر سے آئے اور کافی عرصے کے بعد آتا ہے تو گھر والوں کو خوشی ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ خوشی ان لوگوں کو ہوتی ہے جو وہاں اس سے پہلے جا چکے ہیں۔ اور پھر وہ لوگ اپنے رشتہ داروں کی خیر خبر لیتے ہیں کہ ہمارے فلاں کا کیا حال ہے، وہ کس حال میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ پھر یہ جانے والا کہتا ہے کہ فلاں کا تو انتقال ہو گیا تو وہ تمہارے پاس نہیں آیا۔ اگر وہ وہاں ہوتا ہے تو ملاقات ہو جاتی ہے، اور اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ افسوس کرتے ہیں کہ وہ تو دوسری جگہ چلا گیا، یعنی سجین میں جا چکا ہے وہ تو گویا کہ جانے والا یہ اپنے یہاں رہنے والوں کی حالت بیان کرتا ہے، اور جو پہلے جا چکے ہیں اپنے رشتہ داروں کی خبر رکھتے ہیں، وہ معلوم کرتے ہیں ہمارے ابا کا
کیا حال ہے، فلاں رشتہ دار کا کیا حال ہے، کس حال میں جی رہا ہے، وہ جو سوال کرتے ہیں یا پوچھتے ہیں وہ اس اعتبار سے پوچھتے ہیں، وہ دین کے اعتبار سے کس حال میں زندگی بسر کر رہا ہے، کہ ہم تو کامیاب ہو کر آ گئے لیکن ہمارا فلاں رشتہ دار وہ کس حال میں ہے۔ تو یہ ساری باتیں بتاتا ہے۔ اگر وہ دنیا سے جا چکا ہوتا ہے، وہاں موجود نہیں ہوتا، پھر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس نہیں آیا، وہ کہیں اور چلا گیا، دوسری جگہ اس کا ٹھکانہ ہو چکا ہے۔ بہرحال نیک لوگوں کی روحیں اور ان کے نامہ اعمال علیین میں ہوں گے، اور یہ علیین یہ ایک دفتر ہے جس کی نگرانی کریں گے مقرب فرشتے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو طے کر رکھا ہے کہ نامہ اعمال کی حفاظت کرنی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں، لیکن اعزاز کے لیے، احترام کے لیے، ایک سسٹم چلانے کے لیے، اس وجہ سے، باقی اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یشہدہ المقربون، مقرب فرشتے اس کو دیکھتے ہوں گے یا اس کی نگرانی کر رہے ہوں گے، دونوں ترجمے کیے جا سکتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، اب یہاں سے آخرت کا بیان ہے کہ نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، کہ آخرت میں یعنی جب قیامت آئے گی اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا تو یہ نیک لوگ یہ اللہ تعالیٰ کی جو آرام کی چیزیں ہیں، یعنی جنت اور اس کی نعمتیں، یہ نیک لوگ جنت میں رہیں گے اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ علی الارائک ینظرون، اور تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے جنت کے عجائبات اور جنت کی نعمتوں کو، یہ مسحریوں پر، گویا کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں تخت شاہی پر، اور آج کی ڈیٹ میں کرسی پر، چونکہ آج ہے کرسی بولی جاتی ہے کہ فلاں کرسی پر بیٹھ گیا، تو کرسی پر بیٹھ کر یہ لوگ جنت کے مناظر کو دیکھتے ہوں گے، بہت عالی شان ان کا ٹھکانہ ہوگا، بہت خوش و خرم ہوں گے، اتنے خوش و خرم ہوں گے کہ جب دل خوش ہوتا ہے نا، اندر سے آدمی کی طبیعت جب خوش ہوتی ہے تو چہرے پر اس کے آثار نظر آ جاتے ہیں کہ بندہ بہت خوش ہے۔ تو آگے بتایا تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اے مخاطب تو ان کے چہروں پر نعمت کی تر و تازگی محسوس کر لے گا، دیکھ لے گا، پہچان لے گا۔ یعنی اگر کوئی ان جنتیوں کو اور جن کا حال بیان کیا جا رہا ہے ان کو کوئی دیکھے گا تو اس کو اپنے آپ ہی پتہ چل جائے گا کہ بہت عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں یہ۔ یسقون من رحیق مختوم، ان لوگوں کو خالص شراب مہر لگی ہوئی پلائی جائے گی۔ دیکھیے وہاں بھی شراب ملے گی اور یہاں بھی شراب ہوتی ہے، لیکن وہاں کی شراب کے بارے میں قرآن کریم نے خود ارشاد فرمایا کہ نہ تو وہاں کی شراب میں نشہ ہوگا اور نہ وہاں کی شراب سے سر میں درد ہوگا۔ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، کہ نہ تو وہاں کی شراب پینے سے آدمی کی عقل ختم ہو جائے گی، پاگل پن نہیں آئے گا، بلکہ وہاں کی شراب پینے سے تو ایک طرح کی مستی آئے گی، خوشی محسوس ہوگی، جسم کے اندر فرحت محسوس ہوگی۔ ختامہ مسک، جس کی مہر مشک کی ہوگی، اس پر مہر لگی ہوئی ہوگی مشک کی، تو جس پر مہر مشک کی ہو تو اس کے ذائقے کا کیا ٹھکانہ، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، صرف ہم کہہ سکتے ہیں لیکن ہم اندازہ نہیں لگا سکتے جب تک آدمی تجربہ نہ کر لے۔ جب تک آدمی کسی چیز کو کھا نہیں لیتا تو اس کے مزے کو بیان نہیں کر سکتا ہے، ہاں جب وہ استعمال کر لیتا ہے تو پھر مزے کو بیان کر سکتا ہے، وہی تھوڑا تھوڑا۔ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ نہ تو کسی آنکھ نے ان کو دیکھا، نہ کسی دل پر ان کا گزر ہوا، خیال بھی نہیں گزرا۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور ایسی چیزوں میں سبقت کرنے والوں کو سبقت کرنی چاہیے، یہ چیز ہے آگے بڑھ کر حاصل کرنے کی۔ اس کے اندر دیکھیں شراب کے بارے بتا دیا، ابھی اس کے بارے میں اور باتیں بتانی ہیں، لیکن ایمان والوں کو آمادہ کرنے کے لیے اور اس طرف بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ترغیبی جملہ بول دیا کہ اصل حاصل کرنے کی یہ چیز ہے۔ کیا تم لوگ دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ وہ دنیا فانی ہے، وہ ختم ہو جائے گی،
عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی چیز کو حاصل کرنے کی فکر میں لگ جائے جو چیز ہمیشہ ہمیشہ رہے، جو کبھی ختم نہ ہو۔ تو یہ جنت کی جو نعمت شراب ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ایسی چیزوں کے پیچھے ہمیں پڑنا چاہیے، اور ایسی چیزیں کب ملیں گی؟ جب ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال ہوں۔ ایمان ہے نیک اعمال نہیں ہے تب بھی محروم رہے گا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص شراب کا عادی ہوگا، دنیا کے اندر جو شخص شراب پیتا ہوگا وہ جنت کے اندر اس شراب سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال ہونا ضروری ہے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم، اور اس کی آمیزش تسنیم سے ہوگی۔ تسنیم یہ بھی ایک پینے کی چیز ہے۔ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، یہ ایسا چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پئیں گے، یعنی یہ کوئی بہت اعلیٰ کوالٹی کی چیز ہے۔ اس کو ملایا جائے گا نیک لوگوں کی شراب کے اندر۔ اصل میں کامیاب لوگ دو طرح کے ہیں، ایک تو صرف نیک لوگ، ایک مقرب لوگ یعنی ان سے بھی اعلیٰ درجے کے۔ تو یہ تسنیم کو پینے، خالص تسنیم کو پئیں گے مقرب لوگ، اور جو نیک لوگ ہوں گے ان کی شراب کے اندر تسنیم کو تھوڑا سا ملا دیا جائے گا تاکہ اس کے ذائقے میں کچھ اضافہ ہو جائے اور اس کی کوالٹی بڑھ جائے، بس اتنا۔ لیکن خالص تسنیم کو پینے والے کون لوگ ہوں گے؟ جو مقرب ہوں گے، جو ان سے بھی اعلیٰ درجے کے ہوں گے۔ حبیب کی